أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. صدق اللہ العظیم. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محفل اقبال شناسی کی 706ویں نشست میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں. حسب خواہش جناب غلام رضائی صاحب چند کلمات آپ کے سامنے پیش کر. ابھی اس مجلس کا آغاز خوش الحان قاری عرفان احمد صاحب کی خدمت سے ہوا اور یہ مجلس مسجد عالیہ کے کانفرنس ہال میں منعقد ہو رہی ہے. آج کے ہمارے گراں قدر مقرر جناب ضیاء الدین نیئر صاحب کارگزار صدر اقبال اکیڈمی تشریف فرمائے ہمارے پاس. ان کا کوئی تعارف کرانا کوئی بات ٹھیک نہیں، جانے پہچانے کئی دفعے ہماری محفلوں کو جی آسان بھی نہیں ہے. کئی دفعے پہلے کے مجالس میں یہ اپنے خیالات سے ہم لوگوں کو مستفید کر چکے ہیں اور آج کا بڑا دلچسپ اور بڑا معزز عنوان انہوں نے سلیکٹ کیا ہے. تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے. امتیاز صاحب سے ریکویسٹ کیا تھا لیکن کسی وجہ سے امتیاز صاحب مصر ہیں کہ میں کلام اقبال پڑھوں، تو ایک دو اشعار آپ کی خدمت میں اجازت سے. آج بتاریخ کیا ہے؟ تاریخ 20 مارچ 2013 روز چہارشنبہ. جگہ تو میں آپ کو اناؤنس کر دیا، منعقد ہو رہی ہے 7 جمادی الاول. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل جس نے وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل جس نے غبار
راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہ وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہ ودانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. میں گزارش کرتا ہوں جناب ضیاء الدین نور صاحب تشریف لائیں اور اپنی تقریر سے مستفید کریں. ملکوتی یہ علم لاہوتی یہ حکمت ملکوتی یہ علم لاہوتی حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ ذکر نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ عقل جو مہو پرویں کا کھیلتی ہے شکار یہ عقل جو مہو پرویں کا کھیلتی ہے شکار شریک شورش پنہان نہیں تو کچھ بھی نہیں خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں عجب نہیں کہ
پریشان ہے گفتگو میری، عجب نہیں کہ پریشان ہے گفتگو میری، فروغ صبح پریشان نہیں تو کچھ بھی نہیں، فروغ صبح پریشان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اب جناب ضیاء الدین نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم غلام یزدانی صاحب، سینئر ایڈوکیٹ ڈاکٹر شمشاد حسین صاحب، زین العابدین صاحب، افتخار صاحب، جناب سید امتیاز الدین صاحب، رؤوف صاحب، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے میں سمجھتا ہوں بیشتر اصحاب ریگولرلی یہاں اس لیے آتے ہیں کہ کلام اقبال جو ہے اس انداز سے سنا جائے جس طرح سے سید امتیاز الدین صاحب اور رؤوف صاحب پیش کرتے ہیں۔ یہ تکلف سے کام لیتے ہیں، لیکن یقین کیجئے کہ یہ ایک ہمارے لیے روحانی غذا ہے، اور پھر بہت ساروں کے لیے اس میں جو تلفظ کی غلطیاں ہوتی ہیں وہ بھی درست ہو جاتی ہیں، پیام بھی مل جاتا ہے۔ تو میں ان دونوں بزرگ تو نہیں ہوئے ابھی، دونوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے تکلف سے کام نہ لیں، بلکہ اس سے ہم کو استفادہ اٹھانے کا موقع۔ جی تو آج کی جو گفتگو کا عنوان ہے، کچھ مضمون تو دونوں اصحاب نے اپنے جو اشعار کا انتخاب کیا اور پیش کیا اس میں آ گیا بزبان شعر، لیکن بزبان نثر بھی کچھ اس پہ روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ہے کہ ہم سب اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ کلمہ طیبہ پہلا جز جب اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک کہتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ میاں یہ بھی فرماتے ہیں کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اور محبت کا جز صرف پہلے مصرے سے نہیں ہے بلکہ دوسرے سے بھی ہے کہ اللہ کے رسول سے پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ آپ سے بے پناہ محبت کرنا ہمارے ایمان کا جز ہے۔ اور اس سلسلے میں مختلف احادیث ہم پڑھتے آئے ہیں کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں اگر تمہارے والدین، تمہارے بال بچے، بیوی اور جو کچھ تم نے کمایا ہے، تمہارے بڑے بڑے اونچے مکان، تمہاری تجارت کا خسارہ، سورہ توبہ میں جو آتا ہے کسادہا، اور اس میں نقصان کا جو ہے تم کو اندیشہ ہو، اور یہ سب چیزیں اللہ کے رسول سے زیادہ تم کو عزیز ہوں، تو انتظار کرو کہ اللہ کا حکم آنے والا ہے۔ تو اتنی سخت وعید آئی ہے۔ تو ہماری یہ محفلیں دراصل، میرے سمجھ سے میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے، اس کا جائزہ لیتے رہنا ہے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری وابستگی کیسی ہے۔ اقبال اردو کے بہت بڑے شاعر ہیں، فارسی کے بہت بڑے شاعر ہیں، بحث شاعر ان کا مقام متعین ہے، لیکن ہماری ان محفلوں میں خاص طور سے ہم کو یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دل ایمان کی حلاوت سے کما حقو آشنا ہیں کہ نہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے بھی کرتے ہیں،
دعووں، لیکن میرا ایک تھوڑا سا مشاہدہ یہ ہے کہ ہم جو دعوے کرتے ہیں، اگر دعوے کرتے ہیں تو اتباع کے بہانے، اطاعت گزاری کے بہانے سلام و درود کے عنوان پر ہم آپس میں اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ جو سلام و درود و سلام آپ پہ بھیجنے کے بارے میں کوئی وہ نہیں، لیکن اس کے باوجود اس اہم موضوع کے اوپر بھی ہمیں انتشار پایا گیا۔ تو دراصل اتنی محفلوں کے انعقاد کے باوجود بھی میرا یہ احساس ہے کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اور ان کے پیام کو جیسا سمجھنا چاہیے نہیں سمجھا۔ اظہار زبان سے ہم دعوے کریں بہت سارے، لیکن بعض لوگ ظاہر میں تبدیلی پہ زور دیتے ہیں، شریعت کے یہ تقاضے ہیں، ٹھیک، اور بعض احباب یہ ہیں کہ باطن پہ بہت زور دیتے ہیں۔ ظاہر میں تبدیلی کے بغیر محبت کے دعوے یہ بھی غلط ہے، اور دل کے اندر محبت ہے لیکن اگر کوئی اتباع کر رہا ہے تو اس کا ہم کو حق نہیں پہنچتا کہ اس پر کچھ انگلی اٹھائیں، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ تو مستحسن جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ کوشش کرتے رہیں کہ نہ صرف ہم انفرادی طور پہ تبدیل ہوں، بلکہ آج کا جو عنوان ہے، ہم تو یہ جانتے ہیں، سنتے ہوئے آئے ہیں کہ علامہ اقبال بہت بڑے عاشق رسول تھے، بالکل صحیح ہے، لیکن آج کا جو عنوان ہے وہ چند عاشقان رسول کا جو ذکر وہ اپنے کلام میں کرتے ہیں کہ عشق ہو تو کیسے ہو، ہمارے لیے نمونہ ثابت ہو۔ اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے، صحابہ اکرام سے عشق ہے، عشر مبشرہ سے عشق ہے، تو ہم کو یہ دعویٰ کرنے کے لیے ہم کو دیکھنا چاہیے کہ نمونے ہمارے پاس آئیڈیل جو شخصیتیں ہیں وہ کون سی ہیں۔ اب اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اقبال بہت سارے جگہوں پہ کرتے ہیں۔ خود بانگی درا میں صدیق نام سے ایک نظم اردو میں ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مردوں میں ایمان لانے والوں میں نمبر 1 ہیں۔ بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خواتین میں ہوئی، لیکن مردوں میں لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جن کی دوستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعثت سے پہلے سے تھی۔ رسالت کا آپ جب اعلان فرماتے ہیں اس سے پہلے سے آپ دوست تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً ہم عمر اور آپ کے مزاج شناس، آپ کے دوست، اور ان کو صدیق کا لقب کب دیا گیا؟ جب دیا گیا کہ معراج کا واقعہ آ کر ابو جہل نے ان سے کہا، حضرت ابو بکر صدیق سے، ارے تمہارے دوست کیا دعوے کر رہے ہیں، منٹوں میں جا کے آگے گئے۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو میں اس پر یقین رکھتا ہوں۔ یہ سبب بنا ان کے صدیق کا ملقب ہونے کے لیے، لقب جو ان کو دیا گیا۔ اسی طرح عتیق کا لفظ بھی ہے آپ کے القاب میں سے، یعنی عتیق کس کو کہتے ہیں؟ بیت العتیق۔ کعبے کے اطراف جب ہم طواف کرتے ہیں تو بیت العتیق کے میں دعاؤں میں اکثر ذکر آتے رہتا ہے۔ تو عتیق کہتے ہیں جہنم سے نجات دلانے والا، آگ سے دور کرنے والا۔ تو آپ کا یہ لقب دنیا میں صدیق بھی ہوئے، لقب دوسرا عتیق بھی ہوئے، اور صاحب رفیق فی الطریق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں جو ہجرت کا جو راستہ تھا، آپ ہی کو رازداری میں تیار کیا گیا کہ ہم کو ہجرت کرنا ہے، حکم آنے والا ہے۔ اور جس دن حکم آیا تو آپ نے اونٹنی کا انتظام کیا، اور حکمت کے پیش نظر
مدینہ طیبہ کے رخ کو جانے کے بجائے بالکل اپوزٹ سائڈ میں غار ثور میں جو ہے آپ کا قیام رہا. تو رفیق راہ طریق کون تھے؟ حضرت صدیق تھے. اور کیسی ان کا عشق اور محبت تھی کہ دشمن تلاش کرتے کرتے جو ہے غار تک آ پہنچا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مانڈی مبارک پر اپنے چہرے مبارک کو لے کر لیٹے ہوئے سو گئے ہیں، نیند لگی ہوئی ہے. اور جس سوراخ کو بند کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا پیر لگا دیا، وہاں سانپ نے ڈس لیا. ڈسنے کے بعد اس زہر سے آپ پورا پسینہ میں بھر گئے، اور پسینے کی بوند جب قطرے کے طور پہ گرنے لگی چہرے انور پر تو آپ بیدار ہوئے، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے اپنا لعاب دہن لگایا اور وہ زہر جاتا رہا. اور دشمن کے آنے کی وجہ سے جو حضرت ابوبکر صدیق پریشان تھے، تو آپ نے فرمایا پورے اطمینان کے ساتھ، لا تحزن ان اللہ معنا، رنجیدہ مت ہو، اللہ کی معیت ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ الفاظ قرآن مجید میں آئے، لا تحزن ان اللہ معنا. تو عزیزان گرامی، یہ اسی لیے اقبال جو ہے اکثر اشعار میں جو خواہش کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں کہ ایسا ایمان ہم کو نصیب فرما جیسے حضرت ابوبکر صدیق کا جیسا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسا تھا، بے خوف اور بے حزن. ان کے پاس کوئی غم، کوئی ہم، کوئی ڈر خوف، یہ نہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس تھا اور نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا. تو اشعار میں اکثر جو ہے اقبال جو ہے وہ کہتے ہیں، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے. دل مرتضی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جیسا قلب تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق ہجرت کے سفر میں ساتھ ہیں، اور ہجرت سے نکلنے کے لیے تلواروں کی چھاؤں میں امانت حوالے کرنے کے لیے اطمینان سے کون سو رہا بستر رسول پر؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور وقت آ پڑتا ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مال و اسباب سے ہمیشہ دینے کی بات. اور کون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کے، یہ سب آپ کے فارسی کلام میں رموز بے خودی میں اقبال ان اشعار کی جانے میں تفصیل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک تو فارسی مجھے اچھی طرح آتی نہیں، سمجھا نہیں سکوں گا، اور دوسرے سامعین میں بھی بہت کم لوگ ہوں گے جو فارسی کے اشعار کو سمجھتے ہوں گے. تو لیکن اس میں جو مفہوم ہے اس کے اندر یہی ہے کہ حضرت عمر کے پاس جب وہ آدمی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف رجوع ہوا، اس خیال سے کہ حضرت عمر میرے تائید میں فیصلہ کر دیں گے، اس کے فیصلے کا فیصلہ یہ تھا کہ آپ نے اس کی گردن جو ہے اڑا دی، کہ جو حضور کے فیصلے کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ مانگنے آتا ہے تو اس کا یہی انجام ہونے والا. تو چاروں خلفائے راشدین کا میں نے ذکر کیا اجمالاً. تو ان کی جو قربانیاں، ان کی یہ محبت اللہ کے رسول سے، حضور حضرت ابوبکر صدیق کی محبت دیکھا آپ نے، حضرت عمر کی دیکھا، حضرت علی کی دیکھا، حضرت عثمان کی دیکھا، ان لوگوں میں کیسی والہانہ وابستگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی. اور وہی حضرت ابوبکر صدیق ربیعہ بن عتبہ پھٹی جوتیوں سے آپ کے چہرے مبارک پر ضربیں لگائیں، اور بے ہوش ہو کر لوگ یہ سمجھے، بنو تمیم کے لوگ، ان کے قبیلے کے لوگ، اب ان کا وقت پورا ہو گیا. ایک چادر میں ڈال کر ان کو گھر لے آئے کہ اب یہ تو مر ہی جائیں گے. لیکن پانی کے کچھ چھینٹے دیے گئے، ہوش میں آئے. آنے کے بعد بھی ان کو سب سے بڑی فکر اس بات کی نہیں ہے کہ مجھے کھانا دو، مجھے پانی دو، بلکہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے. تو اپنی ذات سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھنا، یہ ہے اسوہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ.
اور یہ پوچھتے ہیں کہ جب وہ خیریت سے اطلاع دی گئی تو آپ نے کہا جب تک میں اپنی آنکھوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ لوں میں کھانا پینا کچھ اختیار نہیں کر سکتا. جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے، جب دیکھا تو آپ نے پھر جو ہے کھانا پینا جو ہے اختیار کیا. تو برادران عزیز، یہی حضرت ابوبکر صدیق ہیں. جو وقت آ پڑا غزوہ تبوک پر اعلان کیا گیا کہ اب آپ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے غزوے کے لیے پیش کر دیں. جی، غزوے کے لیے ہر چیز پیش کرنے کے لیے جب کہا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش رہتی تھی ہمیشہ کہ میں مسابقت میں چلے جاؤں، حضرت ابوبکر صدیق کے آگے نکل جاؤں. تو ان کے پاس کچھ پیسے درہم بہت زیادہ تھے تو آپ نے غزوہ تبوک کے لیے دے دیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو میں اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو انہوں نے کہا آدھا اثاثہ میں نے اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا اور آدھا اللہ کے راستے میں نے دیا ہے. اسی میں حضرت ابوبکر صدیق آئے اور انہوں نے اپنا سارا اثاثہ جو ہے اللہ کے رسول کے حوالے کر دیا. تو اسی کو اقبال بڑی اچھی عمدہ انداز سے انہوں نے اس کو منظوم کیا ہے، جو صدیق کے نام سے نظم اقبال نے بانگی درا میں لکھی ہے. ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا دیں مال راہ حق میں جو ہو تم میں مالدار. ارشاد سن کے فرتے طرف سے عمر اٹھے، اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار. دل میں یہ کہہ رہے تھے صدیق سے ضرور بڑھ کے رکھے گا آج قدم میرا راہوار. لائے غرض کے مال رسول امین کے پاس، ایثار کی ہے دست نگر ابتدائے کار. پوچھا حضور سرور عالم نے اے عمر، اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار. رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا، مسلم ہے اپنے خویش و اقارب کا حق گزار. کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار. اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنا عشق و محبت ہے استوار. لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار. بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار. اے تسے دیدے مہو انجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار. پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. تو یہ صحابہ اللہ کے رسول کے چاہنے والوں کا یہ کردار اور کیریکٹر تھا. میرے اکثر انداز گفتگو یہی رہا کرتا ہے کہ اس تاریخی واقعے کی روشنی میں ذرا ہم اپنا جائزہ لیں. تو کیا ہوتا ہے؟ فارسی میں ایک جگہ اقبال کہتے ہیں چون بنام مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردد وجود. جب میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں تو شرم سے میرا وجود پانی پانی ہو جاتا ہے. عشق می گویت کیا ہے محکوم غیر، عشق می گویت کیا ہے محکوم غیر، سینہ تو از بتا مانند دیر. عشق کہتا ہے کہ تو اللہ کا کام بندہ ہے، محکوم غیر کا محکوم ہے، تو کسی اور کا حکم پہ چلنے والا ہے، تو اپنی نفس کے اپنی دنیا کے لوگوں کے ان کی تابعداری کرنے والا ہے. تو اللہ کا بندہ کہاں ہے؟ تیرا سینہ تو بتوں سے بھرا ہوا ہے، سینے تو از بتا مانند دیر. یعنی ایک ٹیمپل جیسا ہوتا ہے کہ وہاں پر جو ہے دیر میں بہت سارے بت جیسے براجمان ہیں، ویسا تیرا سینہ بنا ہوا ہے، بتوں سے معمور ہے. تا نداری از محمد رنگو بو، از درود خود میالا نامے ہو. جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا جو ہے اختیار نہ کرے، جب تک تیرا دل اور تیرا دماغ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے معمور نہ ہو، ان پہ درود بھیج کر اپنے تیری درود کی ان کو کوئی ضرورت نہیں۔ تو گویا یہ آج ہمارا یہ حال ہے کہ معاف کرنا، مجھے تاریخ پڑھا میں، لیکن تسبیح کب سے شروع ہوئی میرے کو نہیں معلوم۔ میں کوشش کیا تو تلاش کروں کہ تسبیح دانے والی تسبیح ہوتی، دیکھیے عربوں میں جو ہے کہیں دیوان خانے میں بھی بیٹھے تو جو ہے ایسا ہلا لیتے رہتے، ایسا کچھ پڑھتے رہتے، کچھ کرتے رہتے، ایک فیشن بن گیا۔ لیکن تاریخ اسلام میں مجھے یہ پتہ نہیں ملتا کہ تسبیح جو ہے مروج کب سے ہوئی۔ یعنی کہنے کا مقصد میرا یہ ہے، تسبیح ضرور پڑھی ہے، دانوں کے ساتھ کتنے ہیں، ہزار والوں دانی تسبیح پڑھ رہے ہیں، اور اکثر ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے، وہ ختم آیت کریمہ شروع کری، کیونکہ بہت حالات خراب ہیں تو لہٰذا آیت کریمہ پڑھ کے لوگ باہر نکل کے دیکھتے تھے پولیس ایکشن کے وقت، اللہ کی مدد کہیں سے آئی کیا۔ تو گویا ہم جو ہے تیرا دین نفس شماری، میرا دین نفس گدازی، اقبال یہ کہتے ہیں میرے دل کے اندر، میرے نفس کے اندر کیا ہے، گداز پیدا کر رہا ہے۔ اور تیرا دین کیا ہے، اسٹیٹسٹکس، میں کتنے ہزار پڑھا، ہم بچپن میں مقابلہ رہتا تھا بچوں میں، شب معراج، شب قدر، شب برات، مسجد عالیہ میں اچھا چلو چائے کا انتظام ہے بلکہ بھاگ کے آتے تھے، لڈو بٹ رہے ہیں، ہاں مکہ مسجد میں جا رہے ہیں۔ کیا ہوتا تھا بچے، تو 100 رکعت پڑھا، میں 200 رکعت پڑھا، ارے اٹھک بیٹھک خالی، کدھر نماز پڑھ رہا، کس کے سامنے جھک رہا اور کیا پڑھ رہا، اس کا کوئی جو ہے تو سوڈ نہیں ہوتا۔ تو چنانچہ ہمارا بھی یہ حال ہو گیا کہ تسبیحیں پڑھنا ضرور پڑھیے، میں اس کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، میرا وہ نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ ہم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ابھی جو میں نے مثالیں دیں، غزوہ تبوک کے موقع پر جیسا جانثاری کا مظاہرہ کیا، غزوہ غار سور میں بیٹھ کر جو بے خوفی کا مظاہرہ کیا، وہ ایمان کا حصہ ہمارے حصے میں بھی آئے، وہ تڑپ، وہ جان گدازی ہمارے ایمان کا جز جب تک نہیں بنے گی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تاریخ اسلام رسول اللہ آئے، انقلاب آیا اور معاملہ ختم ہو گیا، نہیں، یہی تو ہے فرق جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھ رہے۔ ہم آپ کی ذات مبارک سے کما حقہ جو ہے سبق نہیں لے رہے۔ رسول اللہ کا پیام فتح مکے پر ختم نہیں ہوا، حجۃ الوداع کے موقع پر ختم نہیں ہوا، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے تو ختم نہیں ہوا، بلکہ وہ جاری، وہ ساری ہے اور آخرت تک کے لیے ہے۔ تو ہم دعوے داران محبت رسول کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ کے اس پیام کو دنیا میں عام کرنے کے لیے ویسے ہی ایثار اور جہاد سے کام لیں۔ اسی لیے تو سورہ توبہ کی وہ آیت آپ کے سامنے آئے۔ قرآن ختم ہو گیا کیا؟ قرآن کے احکام ختم ہو گئے؟ نہیں، وہ آخرت تک کے لیے ہیں۔ میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وہ آخرت تک کے لیے ہیں۔ آپ میں سے، ہم میں سے ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے کہ دنیا کو انسانیت کا وہ پیغام دیں جو ابدی پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ یہی اقبال جو ہے بار بار یہی کہتے ہیں کہ کیا محبت رسول، لہذا جا کے سورہ انفال میں، سورہ توبہ میں، سورہ آل عمران میں غزوہ احد کے بارے میں، غزوہ تبوک کے بارے میں، غزوہ بدر کے بارے میں محبت اور جہاد، یہ دونوں چیزیں کیسے مل گئے؟ محبت کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہم سب انکلوڈنگ نانک سنگھ نشتر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق رکھتے ہیں، سے محبت رکھتے ہیں، بالکل صحیح۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس محبت والے پیغام کو پھیلانے کی اگر کوئی رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو کیا غیرت اور حمیت ہماری گوارا کرتی ہے کہ ہم اس کو انگیز کر لیں؟ دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا پیام عدل و انصاف آیا،
آنے کے بعد اس کو دنیا میں نافذ کرنے کے بجائے ہم فلاں ازم میں پناہ ڈھونڈتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہم کہاں پوری کر رہے ہیں؟ ہم کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوئے؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس تقاضے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہی ہے جو لذت آشنائی ہے۔ ہمارے رسول کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو غیرت اور حمیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی اس سے بالکل کوئی تعلق نہ رکھیں، کیونکہ وہ ہمارے سب سے محسن اعظم کے بارے میں گستاخی کرتا ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، ہماری غیرت برداشت نہیں کر سکتی، ہماری حمیت برداشت نہیں کر سکتی۔ تو لہذا محبت، ایک جگہ اقبال لکھتے ہیں مومن از محبت خواہر است، یعنی خواہر بھی بن جاتا ہے مومن۔ کیوں؟ رسول اللہ سے کی شان میں ہم گستاخی کریں اور ہم اس کو چپ بیٹھے رہیں؟ خود آپ دیکھیے ان عاشقان رسول کا کیسا تھا۔ صرف ایک دن غزوہ احد کے معرکے کو سامنے لیجیے، غزوہ احد کے معرکے میں ابو دجانہ جو ہے ڈھال بن جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پوری ڈھال بن جاتے ہیں۔ اور غزوہ احد میں ایک انصاری ہیں جن کا نام زیاد بن سکن ہے۔ زیاد بن سکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہونا ہوتا ہے تو وہ اپنے انصاریوں کے ساتھ قریب آ جاتے ہیں، ہر ایک آدمی لڑ کے اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے۔ زیاد بن سکن اب جاں بلب ہیں کہ اب روح پرواز ہونے کو ہے، شہید ہونے کو ہیں، تو آپ کہتے ہیں مجھے رسول اللہ کے قدم مبارک میں میرا سر رکھنے کی جو ہے وہاں تک پہنچا دو، تاکہ میری جو روح نکلنے والی ہے میں وفاداری کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہے اپنے سر کو آپ کے قدم پہ رکھ کر جو ہے اپنی دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ وہ عشق ہے، وہ محبت ہے کہ اپنے خون و خاک، اپنی ایون جان کو قربان کر دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ کیا وہ بات یاد نہیں ہے کہ جب ایک شادی ہوئی تھی، نوجوان تھے، عروس اپنے دلہن کے کمرے میں جانے والے تھے، تو لوگوں نے کہا بھائی نہیں وہ جنگ چل رہی ہے، وہاں جنگ میں جانا ہے، اچھا وہاں جانا ہے۔ گئے، جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، غزوہ احد کا معرکے کی بات ہے، کہ میں شہید ہوتے ہی جنت میں چلے جاؤں گا؟ ہاں ہاں بالکل بلا شبہ۔ تو انہوں کھجوریں چھوارے کھا رہے تھے، وہ پھینک دیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے لڑتے ہوئے گئے اور لڑتے ہوئے مارے گئے، شہید ہو گئے۔ حالانکہ روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی تھی۔ تو عزیزان گرامی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی عبادتوں پر خانے ہو کے بیٹھ کے ہیں کہ ہمارا دین، ہمارا ایمان اور ہمارا مذہب اتنی ہم کو تعلیم دیتا ہے، خانے ہو کر رہ گئے، اور دیگر باتوں میں ہمارا اونچا نیچے پائنچے والا پائجامہ ہونا، داڑھی ہو تو کتنی ہونا، چھوٹی ہونا، بڑی ہونا، مٹھی بھر ہونا، کہیں صحابہ کے درمیان ان بابتوں میں گفتگو کرتے ہوئے، اختلاف کرتے ہوئے کہیں آپ کو نہیں ملے گا۔ اگر اختلاف پایا جاتا ہے کسی روایت میں ایسا ہے، کسی روایت میں ایسا ہے، کسی روایت میں ایسا بھی ہے، تو ہم کو ٹالریٹ کرنا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو اتنا رخصت دی ہے کہ ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں، ایسا بھی کر سکتے ہیں، ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ اگر اسٹرکٹلی ایک ہی بات رہتی تو پھر سب کے لیے مشکل ہو جاتا۔ اس میں اختلاف میں رحمت ہے، اختلاف جو پایا تو رحمت ہے۔ تو ہم میں ایک دوسرے پہ انگشت نمائی کرنے کے بجائے ٹالرنس، محبت، سارے انسانوں سے محبت، شریعت کی بنیاد پر اختلاف نہیں، مذہب کے نام پر اختلاف نہیں۔ تو یہ پیام جو ہے ہمارے صحابہ کرام جو اللہ کے رسول کو چاہنے والے تھے، انہوں نے اپنی زندگیوں سے دیا۔ آپ دیکھیے، ایک خاتون غزوہ احد کے معرکے سے خبریں آ رہی ہیں، مدینے سے گھر کے باہر نکلے ہیں، نکل کے الگ الگ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایسا ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، خبر پھیل گئی ہے۔ وہ خاتون بھی اور بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں،
کھڑے کے انتظار کر رہے ہیں کہ کیا خبریں آتی ہیں. کوئی ٹیلی فون تو نہیں تھا اس زمانے میں جی. تو ایک آنے والا آیا, آ کے دیکھا کہ ارے یہ خاتون ٹھہری ہوئی ہے. اجی اماں تمہارے بیٹے شہید ہو گئے. اجی بیٹے شہید ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بولو میرے کو. تو آنے والے نے, مجاہد نے جواب دیا وہ صحیح و سلامت ہے, تمہارے بیٹے شہید ہو گئے. ابھی یہ چل ہی رہا ہے کہ ایک دوسرا قاصد آیا, آ کے نے لگا اسی عورت کی طرف جب نگاہ پڑی تو تمہارے شوہر شہید ہو گئے. اجی شوہر شہید ہو گئے ہوں گے, رسول اللہ کیسے ہیں بتاؤ. ایسا معلوم ہوتا وہ کسی اور مٹی کے تھے, ہم کسی اور مٹی سے بنے ہوئے. تو اس طرح پے بپے اس کو 3 اطلاعیں یہ ملتی گئی اس خاتون کو. اس کا اقبال نے منظوم فارسی میں جو ہے پورا رموز بے خودی میں لکھا ہے. تو شوہر شہید ہوئے, بیٹا شہید ہوا, بھائی شہید ہوا. لیکن جب معلوم ہوا رسول اللہ صحیح سلامت ہیں, اس نے کہا کل مصیبت بعدک جلل, ساری مصیبتیں میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی, ہیچ ہیں, ان پہ سے قربان. اللہ اکبر, اللہ اکبر ثم اللہ اکبر. جہاں دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو عزیزان گرامی, یہ ان واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ محبت, اتباع اور اطاعت کا اظہار کس طرح کیا جائے. اور علامہ اقبال کی زندگی اور ان کی تصانیف کا ایک ایمان افروز اور یقین آفرین کا پہلو جو ہے وہ عشق رسول ہے. اور آپ نے ابھی حضرت ابوبکر صدیق کی واقعات کو سماعت فرمایا. ان کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق کے علاوہ بہت زیادہ ذکر جو اقبال کرتے ہیں وہ کرتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ. اور حضرت بلال کے تعلق سے بھی بانگ درا میں 2 نظمیں آئی ہیں. اور ان نظموں میں خاص طور سے جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوش الحانی کی وجہ سے جو نعمت ہم کو اذان کی صورت میں ملی ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے اقبال لکھتے ہیں ادائے دی سراپا نیاز تھی تیری, ادائے دی سراپا نیاز تھی تیری, کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی, نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی. خوشا وقت کے یسرب مقام تھا اس کا, خوشا وہ دور کے دیدار عام تھا اس کا. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے ان کے والد جو ہے مکہ آئے تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت بلال روایتوں میں آتا ہے کہ دوسرے مرد ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا, حضرت ابوبکر صدیق کے بعد بڑے جو تھے. اور اس پاداش میں ان پر جو ظلم و ستم ڈھائے گئے, امیہ ابن خلف ان کو جو مارتا تھا, حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو آزاد کروایا. اور ایک ایسے مجاہد کی اذان تھی کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ شام چلے گئے تھے حضرت عمر کے زمانے میں, اور 17 سے لے کے 21 ہجری میں ان کے انتقال کی خبر ملتی ہے. اور شام جا کے 3 مرتبہ مدینہ پاک آئے. تو ایک مرتبہ حضرت عمر کے کہنے پر, ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر دوبارہ اذان مکے میں دی, مدینے میں آپ نے دی تھی. اور کیسی اذان تھی؟ آج اذان دے رہے تو اذان کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب کے پاس تو وہی ہے الفاظ, لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, یہی الفاظ ہیں. ہاں نہیں, مدینے کی مسجد کے امام کی بہت اچھی ہے, خوش الحانی ہے. مکہ مسجد کے وہ فلاں کی خوش الحانی ہے. تو خوش الحانی ہی سب کچھ نہیں ہے, وہ جو دل کی تڑپ سے جو عشق کا ترانہ بنی, جو جیسے اقبال نے لکھا ہے, تو وہ ایسی اذان ہوتی تھی کہ وہ جیسا کہ اقبال نے لکھا ہے, واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, برق طبعی نہ رہی, شعلہ مقالی نہ رہی, رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی.
فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ وہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ مسجدیں پھر بولیں گے ارے حضرت اتنے مسجدیں بھر رہے ہیں پھر کیا بول رہے ہیں آپ، اتنے اذانیں ہو رہے ہیں پھر کیا بول رہے ہیں؟ اجی صاحب وہ اذان ایک مجاہد کی اذان تھی، اور آج کیا ہے، ہم صرف نقل کر رہے ہیں۔ وہ تڑپ، وہ بے چینی، وہ اضطراب نہیں ہے۔ سروں سے تو ہم بھر دے رہے ہیں مسجدوں کو، لیکن ویسی نماز پڑھنے والے کہاں ہیں جو ہر نماز کو آخری نماز بن کر سمجھ کر پڑھ رہا ہو، جو ہر سلام کو پھیرتے ہوئے دوسرے سلام کو پھیرنے کے بھی یہ نہیں سمجھے کہ ہو سکتا ہے میں اللہ جو ہے کی طرف سے مجھے کال آ جائے۔ تو ایثار و قربانی کے بغیر، وہ جو کہتے ہیں ایک جگہ لکھتے ہیں الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور، وہ مجاہد۔ تو مسلمان کو اللہ میاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بنانا چاہتے تھے؟ مجاہد بنانا چاہتے تھے، اور صحابہ کی زندگی ساروں کے سارے مجاہد کی زندگی تھی، سب ایثار و قربانی سے۔ اب ہمارے پاس ڈبے مسجد میں صف میں پھرے تو ٹناٹن آواز آتی رہتی، کوئی 54، کوئی 58، کوئی 5 روپے کی۔ ارے دو اللہ کے راستے میں، کیسا حضرت ابوبکر صدیق دے رہے تھے، کیسا حضرت عمر دے رہے تھے، کیسی مسابقت ہوتی تھی ان میں۔ فاستبقوا الخیرات قرآن میں آتا ہے، استباق، نیکیوں کے کام میں لپکو، نیکیوں کے کام میں لپکنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس کے بجائے کیا ہے نتیجہ؟ یہ ہے کہ نمازیوں کی موجودگی کے باوجود مساجد آباد نہیں ہے، ویران ہے۔ ہماری صرف اسٹرینتھ، ہم اتنے ہماری پاپولیشن ہو گئی، ہندوستان میں ہم 20 کروڑ ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، پاکستان میں ہیں، ملیشیا میں ہیں، انڈونیشیا میں ہیں، وہ ہماری بہت آبادی، لیکن ایسی آبادی سے کیا فائدہ جس میں انسان ابھی مظلوم ہے، انسانیت سسک رہی ہے کئی جگہ۔ کیسے کیسے واقعات ہو رہے ہیں دیکھیے آپ، عورت کو زندہ لڑکی کے ساتھ کیسے دلی میں واقعہ نہیں ہوا، وہ قیامت کے روز پوچھے گی بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کیوں وہ قتل کی گئی تھی؟ کیا ہم کو یہ ذمہ داری ہے؟ نہیں، میں مزے میں ہوں تو بس ہے، میں چاند اچھی زندگی گزاروں تو بس کافی، یہ ہو گیا۔ یہ تعلیمات نبی کہاں ہیں؟ یہ تعلیمات قرآن کہاں ہیں ایسے؟ اسی کے لیے ایک جگہ اقبال نے وہی شکوہ جواب شکوہ میں لکھا، تجھ کو چھوڑا کہ رسول عربی کو چھوڑا، بدگری پیشہ کیا بت شکنی کو چھوڑا، عشق و عشق کی آفشت سری کو چھوڑا، رسم سلمان و اویس خرنی کو چھوڑا، آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں، زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں۔ کہاں ہے زندگی بلال حبشی؟ ہم میں ہے، یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اور ایسے ہی اللہ کے بندے ایسے بھی تھے، حضرت بلال کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور جو وہ اور ان کے بھائی عقبہ اور ان کی والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل گھر کے بازو ہی رہتے تھے، اس لیے ان کو صاحب النعلین کہا گیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں جو ہے سیدھی کرتے تھے، وہ اتنے قریب تھے، صاحب النعلین کہا گیا۔ ان کے بھائی ایک غزوے میں شہید ہو گئے تو یہ خوب روئے، گڑ گڑا کے روئے۔ لوگ پوچھے ارے کیوں رو رہے بھائی؟ یہ اس زمانے میں رونا چاند روتے کرتے نہیں تھے، اللہ کے راستے میں کیا خوشی خوشی چلے جاتے۔ تو بولے کہ آج سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے ہم دونوں تھے، ان میں سے ایک کی کمی ہو گئی، ایک عاشق رسول کی کمی ہو گئی، اس لیے رو رہا ہوں، میرا بھائی گیا بلکہ نہیں رو رہا ہوں۔
تو عزیزان گرامی، یہ حضرت بلال حبشی یا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں، اسی طرح حضرت سلمان فارسی کا ذکر اقبال بہت کرتے ہیں. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زرتشت مذہب پر پیدا ہوئے، بعد میں عیسائی ہوئے، اور اپنے مطالعے اور تجسس کی بنیاد پر ان کو انتظار تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں. تو جیسے ہی ان کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے اور نبی بن گئے ہیں، تو آپ ایمان لائے، اور آپ کی ہی تحریک پر غزوہ خندق میں خندق کھودی گئی تھی. اور سلمان کہ پوچھتے تمہارے والد کا نام کیا ہے، تمہارے خاندان کا نام کیا ہے، تو سلمان کہتے تھے سلمان ابن اسلام ابن اسلام، میں اسلام کا بیٹا ہوں. یعنی اور فلاں والد یا فلاں دادا بلکہ ایسا کچھ ذکر نہیں رہتا تھا. تو عزیزان گرامی، حضرت سلمان کی زندگی بھی، وہ کوفے کے گورنر بنائے گئے تھے لیکن سادہ زندگی گزارتے تھے، ٹوکریاں بنا کر زندگی کی ضروریات کو پوری کرتے تھے. بیت المال سے ان کو جو رقم ملتی تھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے. اسی طرح حضرت اویس قرنی کا ذکر اقبال نے کیا ہے، جو عاشق رسول تھے، جو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے نہیں تھے، اور ان کو اپنا لباس دینے کے لیے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہدایت دی تھی آپ نے کہ میرا ایک چاہنے والا یمن میں رہتا ہے اور وہاں جا کے یہ جو ہے میرا لباس اس کو دے دینا. تو اویس قرنی کو جب معلوم ہوا غزوہ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، تو انہوں نے سارے دندان مبارک گروا لے کہ معلوم یہ نہیں تھا کہ کون سا دندان مشک. اسی طرح امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا قصیدہ بردہ بہت مشہور ہے، 165 آیات اشعار پر مشتمل ہے، اور انہوں نے ان کو فالج کا اثر ہوا تھا. حضرت حسان بن ثابت کے بعد جو سب سے اچھی نعت لکھی ہے وہ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. اور حضرت امام بصیری کے اشعار سے آپ نے، حضرت اقبال نے بھی استفادہ کیا ہے، جو ذوق و شوق میں اس کا ترجمہ، اس کا نمائندگی ملتی ہے. خود اقبال، یہ بات کہتے ہوئے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ خود اقبال کو جو آخری زمانے میں ان کی آواز متاثر ہو گئی تھی، سراس مسعود سر سید احمد خان کے پوتے کے پاس بھوپال میں آ کر اکثر رہا کرتے تھے، اور 3 اپریل 1936 عیسوی کو سر سید ان کے خواب میں آ کر کہتے ہیں کہ تم جو ہے حضور رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا کیس، اپنی علاج کے، اپنی صحت کے بارے میں دعا کرو. تو چنانچہ بحضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو اقبال نے نعت لکھی ہے، اس کے اندر اسی کا ذکر ہے کہ اس میں 2 چیزیں آپ نے طلب کی ہیں اقبال نے. ایک تو یہ کہ مجھے مدینے کی زیارت نصیب ہو، حج نصیب ہو، اور یہ میری صحت جس کی وجہ سے میں قرآن صبح میں پڑھ نہیں سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے یہ صحت عطا کرے. تو یہ مختلف واقعات ہیں جس سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ اب بات کو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ پھر آئندہ مہینے میں زندگی باقی رہی تو ہم ملیں گے. بہرحال میرا کلام یہی ہے کہ ہم میں وہ جذبہ پیدا ہو جائے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق پیدا ہو، دل مرتضیٰ سے صدیق پیدا ہو، اور وہ عشق کا مظاہرہ ہو جو صحابہ کرام کرتے تھے. اس کا ذرہ برابر بھی اگر کچھ ہمارے دلوں میں آ جائے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بدل جائے گی. وآخر دعوانا الحمد. کچھ مخرج صاحب نے ہمیں اپنے گہرے مطالعے کی بنا پہ نصیحتیں کی ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں. آج جو بلیٹن تقسیم ہوئے ہیں، جو اعلامی ہے، اس میں غلطی ہو گئی ہے. نمبر 2 آئٹم پہ نمبر 2 آئٹم پہ 23 مارچ ہفتے کے دن جو عنوان ہے اس میں ذرا تصحیح کر لیجئے. مغربی نوآبادیاتی نظام چھوٹ گیا ہے کے خلاف خفیہ نہیں ہے، صوفیہ کی جد و جہد ہے. صوفیہ کی جد و جہد. عذرائے کرم آپ کے ہاتھ میں جو کوئی بلیٹن ہے ان کے تصحیح کر لیں. ہم بھی کوشش کریں گے ان کو بقیہ بلیٹنز میں اس کی تصحیح کر کے تقسیم کریں. دوسری اضافہ کر دیتا ہوں آپ کی اجازت سے کہ آنے والی اتوار 24 مارچ کو صبح 10:30 بجے گلشن خلیل میں ایک سمپوزیم ہے. بہت اچھا عنوان ہے. ہم کو باخبر ہونا چاہیے کہ ہندو اور مسلمانوں میں اور مختلف لوگوں میں اختلافات پیدا کرنے کے لیے انگریزوں نے جو سازش کی ہے، اس عنوان پہ ایک خطاب ہے. غدر، انگریزوں کی
مکاری اور عیاری کی داستان، اس عنوان سے صبح 10:30 بجے گلشن خلیل میں اتوار کے روز ایک اجتماع ہے، آپ سے شرکت کی گزارش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے درود شریف پڑھی کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، ہم کو جو کچھ ہم اچھی باتیں سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم میں اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو اپنی نفس کی شرارتوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، برے دوستوں کی صحبت سے محفوظ فرما، ہمارے بچوں کو علم نافع حاصل کرنے کا شوق عطا فرما، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر ہو۔ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا ہو، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا ہو، اور جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا ہو، جو بھوکے ہیں ان کو پیٹ پر کھانا کھلا۔ اے اللہ، جو مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ ان تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، اور وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔